جادو اور نظر بد کی علامات کیا ہیں، کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں۔ مثلاً جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان بھلا مانس گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو یہ دیوانگی ہے نا، پاگل پن ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، یعنی اس پہ پاگل پن کے سے دوڑے پڑنے لگتے ہیں، مثلا چیخو پکار کرنے لگتا ہے، یا اور اسی طرح کی کچھ حرکات اس سے سردرد ہونے لگتی ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی، یعنی ویسے وہ انسان بالکل صحیح بہیو کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھے بھلے بہت با اخلاق با حیا بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یکایک ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں۔ پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے، وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکیں۔ سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا، عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی، وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا، میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی ہے، جیسے دلہن وغیرہ کو دیکھتے ہیں، یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ اب یہ خاص نظر کی دعا ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ بچہ مثلاً بہت رو رہا ہے، کوئی بھی ان یوزول سمٹمز ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک ہی بیماری لگ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ کہاں سے پڑھتے تھے؟ آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وحی الہی سے ملتا تھا۔ اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی، یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے، اور سردی اور بیماری اور لاغری، ووصبہا، وصب کہتے تھکاوٹ اور لاغری۔ پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑنا، یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے، چھائیاں وغیرہ پڑنا جو ہوتا ہے۔ پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے، اب اس کو بہلائیں وہ بہل جاتا ہے، دودھ پلائیں پینے لگ جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا، آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ نہیں پی رہا، کھڑے ہو رہے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، چھنچنے جھنجھنے سب کام کر لیے، لیکن بچہ ہے کہ چپ ہی نہیں کر رہا، یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا۔ تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ نظر کی۔ کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روئے چلے جا رہا تھا اور چپ نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کرایا؟ تو ماؤں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں ان یوزول سمٹمس ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے، کیونکہ کتنے دن کسی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اور کتنے دن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے۔